الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک روایت میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس آیت کے ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں۔ اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جو پائے عرش کے قریب اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اگر شیطان وہاں موجود ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک کھلیان تھا جس میں ہم کھجوریں سکھایا کرتے تھے، میں اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کھجوروں میں کمی آتی جا رہی ہے، چنانچہ ایک رات میں نے پہرا دیا تو دیکھا کہ بالغ لڑکے کی مثل ایک جانور ہے۔ میں نے اس سے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم جن ہو یا انسان؟ تو اس نے کہا، جن ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ جب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو وہ کتے کے پنجے کی طرح تھا اور اس پر کتے کی طرح کے بال تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا جن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ مجھ سے طاقتور جن بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا، تم میری کھجوریں کیوں چوری کرتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صدقہ کرنا پسند کرتے ہیں، تو میں نے پسند کیا کہ آپ کے کھانے میں سے ہی کچھ لے لیا کروں۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سی چیز ہمیں تمہارے شر سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا، آیت الکرسی۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح کے وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے بالکل سچ کہا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کھجور کا ایک گودام تھا، ایک جنی وہاں آتی اور اس میں سے کچھ کھجوریں چوری کر لیا کرتی۔ میں نے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مرتبہ جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ حضور کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے چل۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے آئندہ نہ آنے کا حلف لے لیا۔ جب وہ دوسری مرتبہ آئی تو میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے پھر نہ آنے کا وعدہ کیا تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ کے عادی ہے، دوبارہ آئے گی۔ پھر جب تیسری مرتبہ آئی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، شیطان یا کوئی بھی بلا تمہارے قریب نہ آئے گی۔ صبح کے وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے اس کی بتائی ہوئی بات عرض کی کہ اس جننی نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو، تم شیطان سے اور دیگر جتنی بھی بلائیں ہیں ان سے محفوظ رہو گے۔ تو میں نے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑی جھوٹی ہے۔ سامعین عزیز وقار، دیکھا آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ انسان شیطان کے شر سے بھی اور جنات کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، کہیں جاتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔